السلام علیکم ناظرین آج ہم تربیت خودی پہ بحث کرتے ہیں۔ تربیت خودی کے لیے اقبال نے 3 مراحل بتائے ہیں، جن میں پہلا مرحلہ اطاعت الہی ہے، دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے اور تیسرا مرحلہ نیابت الہی ہے۔ اطاعت الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اطاعت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، یہ اطاعت الہی کے مفہوم میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہاں یہ بات عرض کر دی جائے کہ مطیع ہونے کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے اللہ پاک فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اطاعت کے ضمن میں اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ بھی اطاعت الہی ہوگی۔ اطاعت الہی یعنی اطاعت رسول کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول بھی اطاعت الہی ہے۔ بس اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ اطاعت الہی کے ضمن میں آئے گا، اور اقبال نے یہ پہلا سٹیپ بتایا، پہلا درجہ بتایا ہے۔ اقبال فارسی میں بھی کہتے ہیں اس فصل میں، اطاعت الہی کی فصل میں، کہ در اطاعت کوش ہے غفلت شیار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ کیا ہے اطاعت اے غفلت شیار؟ اطاعت کر، اطاعت کی کوشش کر تاکہ جبر سے اختیار پیدا ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں شکوہ سنجے سختی آئین مشو، از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، کہ قانون کی سختی کی شکایت نہ کر اور حدود مصطفیٰ سے باہر نہ جا، یعنی جو حدود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا اسی کے اندر ہی رہ، اس سے باہر نہ جا۔ یعنی جن چیزوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے ان پہ عمل پیرا ہو، اور جن چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ۔ قرآن پاک کی آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول جس چیز کا حکم دیں اسے کر گزرو اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ دوسرا جو مرحلہ ہے جی وہ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا، نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، یہ ضبط نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ نفس ہے، یہ نفس ضبط نفس ہے۔ کیونکہ ضبط نفس اس بات کا متقاضی ہے کہ نفسانی خواہشات جو کہ بری خواہشات ہوتی ہیں ان سے بچا جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو ہم نے اس نفس امارہ سے بچنا ہے۔ اقبال بھی یہ جو ضبط نفس ہے اس کی فصل میں فرماتے ہیں کہ نفس تو مثل شتر خود پرور است، کہ یہ تیرا جو نفس ہے یہ اونٹ کی طرح خود پرور ہے، خود پرست و خود سوار و خود سر است، یعنی یہ بھی ضدی قسم کا ہے، سرکش قسم کا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے خلاف چلنا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد شو آور زمامی او بکف تا شوی گوہر اگر باشی غزف، کہ تو مرد بن اور اس کی باغ ڈور سنبھال لے، کیونکہ اگر تو کنکر ہوگا نا تو ضبط نفس سے تیرے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی کہ تو گوہر بن جائے گا۔ تا عصائے لا الہ داری بدست، ہر تلسم خوفرا خواہ شکست، کہ جب تیرے پاس توحید کا عصا موجود ہوگا تو تم ہر قسم کے خوف کو شکست دے سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ لا الہ باشد صدف گوہر نماز، کہ لا الہ یہ توحید ہے یہ صدف ہے اور اس کا جو گوہر ہے وہ نماز ہے۔ قلب مسلم را حج اصغر، نماز کے مسلمان کے قلب کے لیے جو نماز ہے وہ حج اصغر ہے۔ در کف مسلم مثال خنجر است، کیونکہ جب نماز اس مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ خنجر کی طرح ہوگی، اس خنجر سے پھر وہ کیا کرے گا؟ قاتل و فحشاء و بغی و منکر است، کہ وہ برائی اور بے حیائی کا کلا کما کر دے گا۔
یعنی ضبط نفس سے کیا ہوگا کہ آپ برائیوں کو اپوز کرو گے، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہوگے تو آپ برائی اور بے حیائی سے رک جاؤ گے۔ تو اس ضمن میں اقبال نے یہ درس دیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلا جو درجہ نیابت الہی کا، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ تھوڑا سا لینتھی ہے۔ وہ اس ویڈیو کے طوالے سے بچنے کے لیے آج اتنا ہی اسی پہ موقوف کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔